اچھا، دوسرا مقام ہے سورہ ابراہیم آیت نمبر 18. مثل الذین کفروا بربہم اعمالهم کرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء وذلك هو الضلال البعید. اس قدر خوبصورت یہ تمثیلیں ہیں یہاں پر، فصاحت اور بلاغت کی معراج ہے. کلام الملوک کے ملوک الکلام ہے، اللہ کا کلام ہے. وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اللہ اور آخرت پر ان کا ایمان نہیں، اعمالہم ان کی نیکیاں جو ظاہر میں نیکیاں نظر آتی ہیں، ان کے اعمال، ان کی مثال ایسے ہے کرماد کہ جیسے راکھ کا ایک ڈھیر ہو، اشتد بہ الریح فی یوم عاصف، ایک جھکڑ والے دن وہ ہوا تیزی سے چلے اور راکھ کو بکھیر دے، کوئی وجود نہیں ہے اس کا. فرمایا لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، وہ جو کچھ انہوں نے کمائی کی تھی اپنے خیال میں، نیکیاں کمائی تھی، نیک اعمال کیے تھے، ان میں سے کسی کے اجر و ثواب پر انہیں قدرت حاصل نہیں ہوگی، کچھ نہیں ملے گا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے کہ وہ سب دکھاوے کی نیکیاں تھی، ریاکاری کی نیکیاں تھی، ایمان کے موٹو سے خالی تھی. مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف لا یقدرون مما کسبوا علی شیء ذلک هو الضلال البعید. اس میں آخری تمثیل سورہ فرقان میں آئی. یہ ایک عجیب بڑا پکچر کہنا چاہیے ایک چیز کا تصویر بنا دینا. وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا. انہی کفار کا ذکر ہو رہا ہے کہ انہوں نے اپنے خیال میں بڑے بڑے اعمال کیے ہوئے تھے، بڑے غریبوں کو کھانے کھلائے تھے، جیسے کہ ابو جہل نے کہا تھا جب اس سے کہا گیا کہ کیا تمہارے خیال میں محمد جھوٹ بول رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کے پاس وحی آئی ہے، وہ اللہ کے نبی ہیں، کیا جھوٹ بول رہے ہیں؟ کہا نہیں، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. تو پھر مانتے کیوں نہیں؟ اس نے کہا ہمارا اور بنو ہاشم کا ایک مقابلہ چل رہا تھا، انہوں نے غریبوں کو کھانے کھلائے، ہم نے ان سے بڑھ کر کھانے کھلائے، انہوں نے حاجیوں کی خدمت کی، ہم نے ان سے بڑھ کر خدمت کی، تو ہم کندھے سے کندھا ملا کر آ رہے ہیں. اب ان کی نبوت مان لیں. ظاہر بات ہے محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہاشمی ہے نا، بنو ہاشم میں سے. اگر نبوت مان لیں ان کی تو ہم تو ہمیشہ کو غلام ہو جائیں گے، یہ گوارا نہیں. تو ان کے ہاں نیکی جو ہے وہ باہمی مسابقت میں بھی، دکھاوے کے اندر بھی تو نیکی کے اندر ہوتا، آگے سے ایک دوسرے سے آگے نکلنا تاکہ زیادہ شہرت ہو جائے، زیادہ تعریف ہو، زیادہ ڈنکے بج جائیں ان کی سخاوت کے، ان کی نیکی کے. تو یہاں فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، یہاں من عمل کا لفظ جو آیا ہے وہ اس اعتبار سے سمجھ لیجئے کہ تنکیر جو ہے نکرہ، تنکیر تفخیم کے لیے، وہ جو بڑے بڑے عمل انہوں نے کیے ہوں گے، ہم آگے بڑھیں گے ان کی طرف، ان اعمال کی طرف. اس میں نقشہ جو ہے وہ سمجھ لیجئے جیسے فٹ بال کھیلنے والا، بلا تشبیہ میں بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، وہ دوڑ کر آتا ہے، ہٹ لگاتا ہے، کک کرتا ہے بال کو. اسی طریقے سے قدمنا الی ما عملوا، ہم آگے بڑھیں گے ان کے اعمال کی طرف، اور وہ عمل بڑے بڑے اعمال ان کے خیال میں بڑی نیکیاں. فجعلناہ ھباء منثورا، ہم اسے کر دیں گے گرد و غبار پھیلا ہوا، پھیل گئی جیسے وہ راکھ منتشر ہو گئی، یہ گرد و غبار منتشر. یہ تین تمثیلیں جو ہیں قرآن مجید میں اس ریاکارانہ نیکی کے لیے، اور ان سب کے لیے سادہ ترین تشریح اور تفسیر اور تبیین وہ حضور کی حدیث ہے. اور یہی رشتہ میں آپ کو سامنے لانا چاہتا تھا کہ قرآن اور حدیث کا رشتہ کیا ہے، تعلق کیا ہے. انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها وامرأة ينكحها
فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ۔ اب اس گفتگو سے آج کی ایک بہت اہم مسئلہ جو ہے وہ بھی حل ہوتا ہے۔ ہمارے نوجوان پوچھتے ہیں یہ جو کفار اتنے بڑے بڑے نیکی کے کام کرتے ہیں تو کیا انہیں کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا؟ یہ ہندو پن کے کام کرتا ہے، اسے پن کہتے تھے، وہ ثواب کا کام۔ اب ایک شخص تھا گنگا رام، اس نے اتنا بڑا ہسپتال بنا دیا، ظاہر بات ہے کہ عام آدمی تو متاثر ہوتا، یا یہ کہ یورپینس ہیں، امریکنس ہیں، انگریز ہیں، عیسائی ہیں، وہ بھی بڑے کام کرتے ہیں، ادارے قائم کرتے ہیں، بڑے نیکی کے کام، بڑے بڑے کام، تو ان کے اعمال کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ وہ کیوں کرتے ہیں یہ سوچنا پڑے گا۔ اگر وہ اللہ کو نہیں مانتے، آخرت کو نہیں مانتے، تو پھر کوئی اور موٹیو ہے، کوئی دکھاوا ہے، کوئی ریاکاری ہے، کوئی شہرت کا حصول ہے، کوئی سرکار دربار میں رسائی کا اس کو ذریعہ بنانا ہے، کوئی نہ کوئی چیز تو ہوگی۔ انسان کا کوئی عمل جو ہے بغیر کسی مقصد اور نیت کے تو نہیں ہوتا۔ فرض کیجئے آپ یہ کہیں کہ فرض کیجئے ایک شخص خدا کو بھی مانتا ہے اور آخرت کو بھی مانتا، رسول کو نہیں مانتا۔ سوال یہ ہے کہ کیوں نہیں مانتا؟ ایک ایسے شخص کا معاملہ تو مختلف ہو جائے گا جس تک رسول کی دعوت پہنچی نہیں، اس کا معاملہ جو ہے وہ اگر توحید پر قائم ہو اور آخرت کو مانتا ہو تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے اعمال قبول ہو جائیں گے، کیونکہ رسالت کا پیغام پہنچا ہی نہیں۔ اب حضور کے زمانے میں آپ کو معلوم ہے پیغام تو ابھی صرف عرب کی حدود تک پہنچا تھا، یا اس کے بعد آپ نے خطوط لکھے تھے، صرف بادشاہوں کو لکھے تھے، عوام تک تو نہیں گئے تھے، یا پھر فتوحات کے بعد جو ہے وہاں کے لوگوں نے اسلام کو بھی سمجھا، اسلام کو دیکھا، مسلمانوں کو دیکھا، اسلام کی برکات کو دیکھا، لیکن چین میں رہنے والوں تک تو کچھ نہیں ہوا تھا۔ لہذا وہ لوگ جو ہیں مستثنا ہوں گے، ان کا علیحدہ معاملہ ہے، ان سے توحید پر معاملہ ہے۔ لیکن جن تک پیغام پہنچ گیا ہو، فرض کیجئے یہ بات ہی پہنچی ہے کہ محمد نام کے ایک شخص صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو اگر کوئی حق پرست ہوگا تو تحقیق کرے گا، بیٹھا نہیں رہے گا، وہ اپنے طور پر تحقیق کرے گا، معلوم کرے گا۔ تو حق کی اگر طلب ہے، ہدایت کی اگر کوئی ہدایت کا جویا ہے، متلاشی ہے، تو وہ لازماً اللہ اسے پہنچا دے گا۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ جیسے حق کی طلب میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کتنی محنت کی ہے، کتنی جد و جہد کی ہے۔ مجھے تو بسا اوقات محسوس ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یوں سمجھیے کہ ہر اعتبار سے ایک ریپلیکا سا نظر آتا ہے، شخصیت کے اعتبار سے۔ فارس میں پیدا ہوئے، باپ جو ہے آتش کدے کا اہم پجاری ہے، جو بھی کہے ذمہ دار تھا۔ اب ان کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ کیا تماشا ہوا، آگ ہم جلائیں، ایندھن ہم ڈالیں تو آگ جلے، اور پھر اسی کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جائیں۔ بغاوت کی، ایک اللہ کو مانوں گا میں تو، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باپ نے نکال دیا تھا، وَاہْجُرْنِی مَلِیًّا، نکل جاؤ میری نگاہوں کے سامنے سے، ورنہ لَأَرْجُمَنَّکَ، میں تمہیں رجم کر دوں گا، سنسار کر دوں گا۔ ایسے ہی باپ نے انہیں بھی نکال دیا۔ جیسے حضرت ابراہیم نے ہجرت کی، وہ عراق سے کی شام کی طرف، ار میں پیدا ہوئے تھے، یہ عراق کا ایک شہر تھا، ہجرت کر کے گئے شام۔ ایسے ہی یہ ہجرت کر رہے ہیں ایران سے عراق، عراق سے متصل شام ہے، ایران سے متصل جو ہے عراق ہے، اور وہاں جو ہے انہوں نے جا کر عیسائیت اختیار کر لی، اس لیے کہ اس وقت تک اسلام عیسائیت ہی تھا، حضور کی تو بعثت ابھی ہوئی نہیں۔ جب تک حضور کی بعثت نہیں ہوئی، حضرت مسیح ہی کا دور نبوت اور رسالت جاری ہے، عیسائی ہو گئے۔ اب وہ عیسائی راہبین کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے، تربیت حاصل کرنے کے لیے، ایک کے پاس رہے، اس کے انتقال کا وقت آ گیا تو فرمایا کہ میری تو ابھی
تسلی نہیں ہوئی، اطمینان نہیں ہوا،